بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کون من چاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستخط نہیں بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ اف، ڈراؤنی، انتہائی جان لیوا۔ اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دی جائے مگر یہ نامعلوم ہو کہ یہ آواز کس لیے ہے۔ کون کھینچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سرسبز حسین گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے روٹین کے بڑے پابند ہیں۔ رات کو اندھیرے ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں، رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے جب سخت سردی پڑتی ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز بڑھتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے۔ رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہولناک دمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں، سردی سے نہیں خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار ٹھک ٹھک۔ شاید اسی لکڑی سے پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز، شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر بعد اس گھر کی کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی۔ نہ جانے 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بدرو، کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بڑی موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ اتنا تڑپنا لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ اف خدا، کبھی کسی کو ایسی موت نہ نصیب کرے۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے تو عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتے، ان کا دودھ بیچتے اور کچھ اپنے گھر میں اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیتے۔ لوگوں میں ایک بات مشترک تھی ہمیشہ سے ہی، سب کے دل بہت تنگ تھے، نہ جانے کیوں۔ ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہو، مشترکہ سوچ۔ گل جانہ بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، شاید گل جانہ کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانہ نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گل جانہ بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، گل جانہ کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے۔ نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بڑھ سکے، نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانہ کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کھٹ 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 کی آواز گل جانہ کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بدشکل ایک پیر سے معذور گل جانہ
مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی، گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا، شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بے ساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا، کہیں اور سے مانگو۔ بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا، تیز۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا۔ بے آواز نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بڑا خاندان تھا، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر طویل۔ نہ جانے کیا وقت تھا مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کے چند لمحوں کو توڑ دیا مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے، شاید خوف سے، شدید خوف سے، موت کا بلاوا آ رہا ہو کسی کو۔ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانس سینوں میں گھٹتی رہی۔ پھر ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے۔ سوائے نور خان کے کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اور نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے بستر سے نکل کر دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخوں پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی یکجہت ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سیر میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک، اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا، نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی۔ بابا، آپ کسی کو بلاؤ، نور خان کو ہسپتال لے کر چلو۔ نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ روزانہ اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلی واپس نہیں جاتی۔ اس کی دونوں خوبصورت بہنوں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ گلجانہ جب تک چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے، بھیانک مسئلہ تھا، روٹی، 2 وقت کی روٹی۔ گلجانہ اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی مزدوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، گلجانہ کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا۔ وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ کام کیا خواہ کرتی وقت درد اور بھوک نے گلجانہ پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا تھا،
مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ سردی میں تو اس کے پیر کا درد دگنا ہو جاتا تھا، اس سے چلا پھرا بالکل نہیں جاتا تھا، مگر بھوک شدید درد کو ہرا دیتی اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجا دیتی۔ ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ 22 کا سگا تھا، مگر بھابی غیر اور بد لحاظ، اس کو گلجانہ سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت رحمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گلجانہ بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگا تھا۔ بھابی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھی۔ پھر برسوں پہلے ایک ساتھ شدید سردی پڑی۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ گلجانہ اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گلجانہ کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گلجانہ کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا، بھابی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی تھی۔ کیوں نہیں بتا سکتا، ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھلتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گلجانہ۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گلجانہ تو ہو رہی تھی، ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی، چند لمحے دروازے کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھڑ کھڑ کرتی گم ہو جاتی۔ ایسا لگتا ہے دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز درختوں سے گھرا ہوا، جھرنوں سے سجا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اسے جنت کا ٹکڑا کہتے۔ 25 سالوں میں کون کون دستے کی صدا کا شکار بن چکا تھا، نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع۔ گلجانہ کی بھابی آنکھ دھوکہ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل چھپا ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن قدرت ناانصاف نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی۔ اگر وہ گاؤں جنت کا ٹکڑا تھا تو شاید یہ جگہ سچ مچ جنت کی طرح تھی۔ نہ جانے کون سا وقت ہوگا، گہرے بادلوں سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔